ان اکثرهم لا یشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا خیال ہے تمہارا جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزی میں سے، پھر کر دیتے ہو تم اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال۔ فرما دیجیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو اس کا، یا اللہ تبارک و تعالی پر بہتان باندھتے ہو تم؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا قیامت کے دن کے بارے میں؟ بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59-60، یہ دو آیت حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پہلی آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تحریم اور تحلیل، کسی چیز کو حرام قرار دینا اور کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ منصب صرف اللہ کا ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو نہ حلال بنا سکتا ہے نہ حرام بنا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حلال حرام بتا سکتا ہے، نبی ہو یا نبی کے بعد وہ وارثین انبیاء علماء مفتیان کرام، یہ شریعت میں بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کسی چیز کو حلال حرام بنا نہیں سکتے، بنایا میرے اللہ نے ہے۔ جس کو حلال بنایا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام بنایا وہ حلال ہے۔ حلال حرام یہ بنانا میرے اللہ کا کام ہے، بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ ہمیں بتائیں کہ یہ کرنا حرام ہے یہ کرنا حلال ہے، یہ بولنا حرام ہے یہ بولنا حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حلال ہے یہ پینا حرام ہے۔ یہ بتانا علماء کا کام ہے، لیکن حلال حرام بنانا، کسی چیز کو حلال حرام قرار دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہودیوں میں یہ بیماری تھی، جسے قرآن مجید کے ترجمے میں آئے تھے سورۃ المائدہ میں، سورۃ انعام میں یہ بار بار ہوا تھا کہ فلاں جانور مردوں کے لیے حلال عورتوں کے لیے حرام، فلاں جانور عورتوں کے لیے حلال مردوں کے لیے حرام، جانور کے جسم پر چربی فلاں والی حرام فلاں والی حرام۔ اب ایک ہی جانور کے جسم پر چربی ہے، وہ کسی جگہ کی چربی کو کہتے ہیں حلال، کسی جگہ کی چربی کو کہتے ہیں حرام۔ پھر اس جانور کی چربی کے بارے میں یہ عورتوں کے لیے حلال مردوں کے لیے حرام، بہت سارا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر بھی آیا تھا اور سورہ انعام کے اندر بھی آیا تھا۔ اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ حلال حرام قرار دینا یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ خالق کا کام ہے۔ یہ مخلوق کا کام نہیں، مخلوق جو ان میں اہل علم ہے، جو ان میں اہل فضل ہے، ان کا کام بتانا ہے کہ وہ ان کو بتائیں اللہ نے یہ حلال بنایا ہے، اللہ نے یہ حرام بنایا ہے، لہذا اس کے مطابق عمل کریں۔ اور فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے حلال حرام خود فیصلے کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود اپنی طرف سے فیصلے کر لیتے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے؟ مرتے میں قبر نہیں جانا، قیامت نہیں آنی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ذہن سے پوچھیے تو صحیح کہ اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا یا اللہ پر بہتان اور افترا باندھتے جا رہے ہیں؟ حلال حرام کا منصب تو اللہ کا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ جب میں کہنے والا کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال حرام، اس کا مطلب ہے میں پھر خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ منصب اپنے ذمہ میں لے رہا ہوں کہ میں حلال حرام بنا سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا منصب ہے۔ ایسا کرنا اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر افترا ہے، اور اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور اس کا انجام آخرت میں بھی برا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جملے میں محبت بھرا شکوہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا معاملہ بھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہے کہ فضل پہ فضل کرتا جا رہا ہے، احسان پہ احسان کرتا جا رہا
نعمتوں کو نعمتیں دیتا جا رہا ہے. اس کا معاملہ بھی دیکھو کہ کیسا فضل کر رہا ہے لوگوں پر، کیسے احسانات کر رہا ہے لوگوں پر، کیسی نعمتیں دے رہا ہے لوگوں کو. اور اپنا معاملہ بھی دیکھو کہ تم کتنا ناشکری کر رہے ہو، ایک ایک نعمت کی ناشکری، ایک ایک نعمت کی ناقدری. یہ انسان کو اللہ کی محبت اور امداد میں شکوہ کیا کہ تجھے شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری. بعض علماء نے لکھا ہے کہ شکر ایسی صفت ہے کہ اس شکر کی صفت پر اللہ پاک بندے کو رزق، روزی، نعمتیں اور دیتا بڑھاتا چلا جاتا ہے. چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچوں کی روزی دے دی. دیہاڑی کرنے والا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچوں کی روزی دے دی. کوئی کسی بھی شعبے میں لگا ہوا ہے، کسی طرح سے اللہ پاک جسمانی طور پہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی لگا کر بچوں کی روزی کماتا ہے اور کوئی شکر کرے تو اللہ پاک اس کی برکت سے صرف ایک کو ہی ایک ہر والے کو روزی دیتا ہے. اور ناشکری آ جائے تو اس کی بڑی دنیا میں بھی نقصانات ہے، وبال ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ قل آپ فرما دیجیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم ان لوگوں سے کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ نے تمہارے نفع فائدے کے لیے روزی میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم ہی نے بنا ڈالا اس میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام. قل اللہ، ان کو کہیے کیا اللہ نے اذن لکم اجازت دی، حکم دیا تم کو اس کا، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے تمہارے ان لوگوں کا جو اترا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹے، قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے؟ یوم القیامہ ان اللہ، بے شک اللہ لذو فضل، بڑا فضل و احسان کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرهم، لیکن اکثر لوگوں میں سے لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ